السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اب ہم لیکچر نمبر 12 کے اندر پڑھیں گے پانچویں کوالٹی کہ اس کے اندر انہوں نے تنبیہ کی ہے حدیث کی اقسام کے حوالے سے، قبول و رد کے حوالے سے، اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا حدیث حسن کی تعریف۔ وقت ضبطه بتعریف بینا فی اصطلاحہ فی الحسن وهو علیق التعریف بحدیث حسن۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ضبط کی ہے، لکھی اس کے اندر تعریف، اور اس کو واضح طور پر بیان کیا اپنی اصطلاح کو، جو کہ ان کی اپنی اصطلاح حسن کی، کیونکہ امام ترمذی سے مینلی اسٹارٹ ہوئی ہے، کیونکہ متقدمین میں اس کا استعمال تھا لیکن شاذ و نادر تھا، متاخرین میں زیادہ استعمال ہو گئی اور قبول کے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گئی کہ جس کا تھوڑا سا حادثہ کم ہو لیکن وہ ثقہ ہو، صدوق ہو، تو روایت حسن بن جاتی۔ نہیں، یہ نہیں ہے، متقدمین کے ہاں یہ ضعیف کے معنی میں ہوتی تھی۔ اور یہ سب سے زیادہ علیق یعنی کہ بہتر تعریف ہے حدیث سے حسن کے حوالے سے، جو کہ اس کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے اور اشرح تعریف ہے۔ اس کے بعد وہ زیادت ثقہ کو بیان کرتے ہیں۔ زیادت ثقہ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس میں افراط و تفریق پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں اور جو ہمارے یہاں بر صغیر میں زبیر علی زئی نے ایک عجیب ہی منہج پھیلایا کہ اپنی مرضی کی روایتیں قبول کر لو، چاہے صدوق کی بھی اور اپنی مرضی کی چھوڑ دو۔ علامہ البانی although he was consistent، وہ تھوڑے علامہ ابن حزم الظاہری کے منہج پر تھے کہ وہ یوزلی سب قبول کرتے تھے، لیکن وہ بھی منکر اور ایسی علت کی بحثیں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں کر جاتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہو۔ اور اگر آپ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ دیکھو ان کی، تو اس کے اندر وہ حسن جتنی روایتوں کو کہتے ہیں نا، کیونکہ سارا مسئلہ ہی وہاں کے ہوتا ہے، یہی ساری منکر روایتیں ہوتی ہیں متقدمین کے ہاں، کیونکہ وہ جو حادثے میں خرابی اور علل کے مسائل نکالتے تھے، علتیں نکالتے تھے، تو یہ پرابلم بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو علامہ ابن اعظم کا منہج تھا کہ بندہ جب تک سچا ہے تو ہزار ثقات کے بھی خلاف بول رہا ہو اس کی بات قبول ہے، اور انہوں نے المحلہ میں اس کے دلائل وغیرہ بھی تھی۔ حکم زیادت ثقہ وقت بینا قبولها اذا كانت من ثقة يعتمد على حفظی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ثقہ مکثر، ان الفاظ پر غور کریں، یاد رکھیے گا، پھر باقی بعد میں تفصیل آئے گی تو ہم پڑھ لیں گے، ابھی ہم یہ صرف مقدمہ کر رہے ہیں، مقدمہ۔ اگر وہ مکثر امام ہو بڑا اور جس کے حفظ پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ وہ سب چیزیں اچھی طرح یاد رکھتا ہے، ضبط کرتا ہے، تو پھر اس کی زیادت قبول ہوتی ہے۔ وقت افاطہ بہذا تنبیہ فائدۃ ہامہ، اور کہتے ہیں ہمیں اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ملتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ ثِقَةٍ تُقْبَلُ زیادتہ، وہ یہ کہ ہر ثقہ کی زیادت قبول نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا ہے، یہاں تو صدوق کی بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ وانظر مزید من التفصیل فی الشرح، وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ہماری شرح ترمذی اس کے اندر آپ مزید تفصیل دیکھیں گے، وہ تعلیقنا علیہ، اور ہماری جو تعلیق اس کے اوپر کمنٹری ہے، وہ ہونا کر حدیث صحیح، اور وہ کہتے ہیں پھر حدیث صحیح لم یعرفہ الترمذی، لم یعرفہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کی تعریف بیان نہیں کری، اعتمادا علی شہرتی و ظہوری امری، اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اتنی مشہور ہے اور اس کا امر واضح ہو چکا ہے، تو لیس الحق کا ضرورت نہیں ہے۔ الحدیث المرسل، حدیث مرسل کیا ہے؟ متاخرین کے یہ معنی آ گیا کہ مرسل خفی اور ایک مرسل جلی، اور مرسل جلی جو ہے وہ یہ کہ تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ سے مباشرتاً بیان کرے بلا واسطہ، بدون صحابی، صحابی کے بغیر، تو وہ کہتے ہیں مراد بالمرسل ما یشمل المنقطع، کہ جو کچھ منقطع روایت کہیں سے بھی راوی ٹوٹا ہوا سند میں اور معطل ہو روایت، یعنی دو یا دو سے زائد راوی، جو متاخرین نے اتنی ساری جو ہے وہ تعریف بنی ہوئی ہیں، بس اگر منقطع روایت تو مرسل کے معنی میں، یہاں تک کہ کبھی کبھار کہاں وہ اصطلاح ترمذی فی جامع، جیسے کہ امام ترمذی نے اپنی جامعہ ترمذی میں اصطلاح استعمال کی ہے، جیسے کہ امام ترمذی کی جامعہ میں اصطلاح ہے اور ان کا استعمال ہے، اس کا استعمال ہی فی واستعمالہ فی وقت بینا حکمہ انہ لا یحتج به عند اکثر اہل الحدیث، اور انہوں نے اس کا واضح بیان کیا حکم کہ اکثر اہل علم کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ الحدیث المنکر، حدیث منکر کیا ہے؟ ہاں کچھ مراسیل قبول ہوتی ہیں، وہ ہم پڑھ لیں گے۔ الحدیث المنکر جو ہے وہ ہے وقت ذکروا فی ضمن الغریب،
حدیث منکر کو انہوں نے غریب کے ضمن میں ذکر کیا، اور یہ بھی ہمارے یہاں بہت غلطی ہے کہ غریب اور عزیز اور ملا جلا کے نا کوئی غریب روایتوں کو بھی امن پوری صاحب اور ان کے مقلد لکھ رہے ہوتے ہیں، پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ واضح متقدم امام ترمذی سے ہمیں اس کی تعریف ملتی ہے، اور امام ابن رجب نے تو اقوال نقل کر دیے کہ امام مالک، ابن سیرین اور دیگر کے کہ معروف ترک سے دین لینا ہے، غریب اور عجیب رستوں سے نہیں کہ جو باتیں آج تک کسی نے نہیں سنی۔ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ الرَّاوِي ضعیف، کیونکہ ایک راوی ضعیف اس میں تفرد کرتا ہے، یعنی وہ بننے سے اختیار کرتا ہے روایت کو بیان کرنے میں متفرد ہوتا ہے، تو کیف احنا نقبل، ہم اسے کیسے قبول کریں؟ وبهذا وبما سبق يكون قد بين رد الحديث لثلاثه اسباب، اور اس کے بعد اس سب کے ساتھ وہ پھر تین وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جس کے آدھار پر، جس کی بنیاد پر حدیث رد کی جاتی ہے۔ الطعن فی الراوی کما سبق فی احکام الروات، جیسے کہ احکام الروات میں لکھا ہے کہ راوی کے اندر بذات خود سند میں جو اتنے سارے روات ہیں ان میں سے کسی راوی پر طعن ہو کہ وہ ضعیف ہو، تمثیلی حدیث المنکر، اس کی مثال ہے حدیث منکر، جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ ضعیف راوی ہو، والانقطاع فی سند، سند میں کہیں بھی انقطاع ہو، دو راوی آپس میں ملے نہ ہو، یا ایک راوی بیچ میں سے گرا ہوا ہو، تو obviously اس کو کیسے قبول کریں گے؟ وہ شذوذ اور آڈنس، اسٹرینجنس، جو کہ حدیث صحیح کی 5 شرائط میں سے بھی ایک ہے کہ شذوذ اور علت سے پاک ہو، چوتھی اور پانچویں۔ کما یشیر الیہ تعریف الحدیث الحسن، جیسے کہ ان کے حدیث حسن کی تعریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ شذوذ سے پاک ہو، یعنی کہ وہ راوی جس کے اندر کوئی متہم بالکذب نہ ہو، یہ ہم آگے پڑھیں گے، تین انہوں نے لگائیں، اس کا معنی مختلف اوجہ سے ثابت ہو اور شذوذ سے پاک ہو۔ وقولہ فی، اور ان کا اس میں قول کیا تھا لم یکن شاذا، کہ وہ شاذ نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کما یکون قد بین قبول الحدیث استفائی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث لینے کے لیے انہوں نے واضح کیا کہ قبول حدیث کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ صفات قبول ہیں کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر حدیث قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ انہوں نے حدیث تعریف حسن میں، یعنی کہ حدیث حسن کی تعریف میں بیان کیا، جب وہ صفات قبول ہوں، ان صفات قبول کے بغیر نہیں ہوگی، تو یقیناً جب وہ صفت ایک الگ سے ہو تو پھر تو وہ بنفسی بالاولا اس کو ہم شمار کریں گے کہ وہ اگر کسی حدیث میں آ جائے، یعنی کہ شذوذ آ جائے، تو پھر تو بالکل قبول نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔